السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے، تم انسانوں کے تابع اللہ نے کر دیا ہے، تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ عربی میں تسخیر کہتے ہیں کسی کو کسی کے تابع کر دینا، کسی کے کام میں لگا دینا۔ اور انسان کو کس کام میں لگایا وہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور عبادت کہتے ہیں بندگی کو، پرستش کو، کہ زندگی کے ہر عمل کو اللہ کے حکم کے مطابق انجام دینا۔ آج یہ انسان اللہ نے اس کو پیدا کیا اور مختلف رشتے بنائے، آپس میں مختلف تعلق بنائے، مختلف خاندانوں اور قبیلوں اور برادریوں میں تقسیم کیا، اور یہ ساری تقسیم اللہ نے خود کی ہے، یہ قدرتی تقسیم ہے۔ سورہ حجرات کی جو آیت نمبر 13 ابھی شروع میں تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں، مختلف خاندانوں میں بنایا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ بھی اللہ نے مقصد بتایا خود۔ لیکن انسان سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس انسان نے ان قبیلوں، برادریوں اور زبانوں اور رنگ اور نسل کی تقسیم کو، اس کو عزت اور ذلت کا معیار بنا لیا۔ یہ غلطی ہو گئی، اور ہمارے معاشرے میں بھی بسا اوقات بعض لوگ یہ قبیلوں اور برادریوں کی تقسیم کو بالکل ہی نہیں مانتے، اور بعض لوگ عزت اور ذلت کا معیار ہی ان چیزوں کو بناتے ہیں۔ یہ دونوں انتہائیں قرآن حکیم کے مطابق غلط ہیں۔ بس اوقات جب آپس میں رشتے ہوتے ہیں تو رشتہ طے کرتے وقت پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی ذات کیا ہے، برادری کیا ہے، تو جواب میں بڑے قابل پڑھے لکھے لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ جی مسلمان سمجھ کے آپ نے رشتہ دینا ہے، لینا ہے تو شادی کر لیں، اور اگر ذات اور برادری کی بنیاد پر آپ نے رشتہ کرنا ہے تو مہربانی کریں، ہماری طرف سے معذرت ہے۔ بہت سختی کرتے ہیں بعض حضرات۔ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ اور یہ کہنا کہ جی فلاں برادری عزت والی، فلاں برادری عزت والی نہیں، فلاں قبیلہ
فلاں قوم فلاں ذات، یہ بھی غلط کہ ہم نے اپنی ذات اور برادری سے باہر شادی نہیں کرنی، اور سب سے اہم ذات ہمارے معاشرے کے اندر سید ذات سمجھی جاتی ہے، جس کو ہاشمی بھی کہہ دیتے ہیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، صدقہ نہیں دیا جا سکتا، کہ وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے اور خاندان سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی نرینہ اولاد، اپنے بیٹے پیدا ہوئے، عبداللہ بھی، طاہر بھی، ابراہیم بھی، لیکن وہ بڑے ہونے سے پہلے انتقال کر گئے، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد سے آگے نسل نہیں چلائی، اور سورہ احزاب میں باقاعدہ اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کسی مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر خاندان سے جو آگے مردوں میں نسل چلی ہے وہ بنو ہاشم ہے، جن کو سید کہا جاتا ہے، اور وہ 5 افراد ہیں جو محدثین نے لکھا کہ جن سے آگے بنو ہاشم کی نسل چلی، ان سے اگر کوئی تعلق رکھتا ہوگا تو اسے سید کہا جائے گا، اسے ہاشمی کہا جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عباس، حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت حارث، یہ 5 افراد، علی، عباس، عقیل، جعفر، حارث، ان 5 افراد سے آگے پھر جو نسل چلی وہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتی ہے اور اس کو سید کہا جاتا ہے، اور ان کا مقام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لمحمد ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زکوٰۃ اور صدقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زکوٰۃ اور صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ اور عجیب بات عرض کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی نشانی کہ آپ صدقہ اور زکوٰۃ نہیں کھائیں گے اور ہدیہ کھایا کریں گے، یہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی موجود تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو اس سے پہلے وہ مختلف پادریوں کے پاس، بنیادی طور پر یہ پارسی تھے، مجوسی، آتش پرست، فارس میں رہتے تھے سلمان فارسی، بعد میں عیسائی مذہب قبول کر لیا، اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 70-80 سال پرانا، کیونکہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی، اور اس سے پہلے وہ بہت وقت عیسائی پادریوں کے پاس رہے تھے۔ جو آخری پادری تھا نا عموریہ کا، تو اس سے انہوں نے پوچھا تھا کہ اب آپ کی اگر وفات ہو جائے آپ کے بعد میں کس سے رابطہ کروں، تو اس عموریہ کے پادری نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ اب کہیں اور نہ جاؤ کسی اور پادری کے پاس، اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اور میں تمہیں ان کی 3 نشانیاں بتاتا ہوں، حدیث میں موجود 3 نشانیاں حضرت سلمان فارسی خود بیان کرتے ہیں۔ ایک نشانی ہے کہ وہ کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے،
نمبر 2 نشانی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور تیسری نشانی یہ کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، وہ ہدیہ کھائیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے سفر کرتے ہوئے کہیں مدینہ یثرب میں پہنچے، اور پھر وہاں جو باتیں پیش آئیں تو سلمان فارسی خود آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہاں قباء کے علاقے میں یہودی کے ہاں تھے، تو دیکھ لیا کہ آخری نبی ہونے کے جو انسان دعویٰ کر رہے ہیں وہ کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئے ہیں۔ پھر دوسری نشانی یہ بھی دیکھنے کے لیے صدقہ کھائیں گے یا ہدیہ کھائیں گے، تو ایک دن کھجوریں لے کے پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ قبول کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے صدقہ ہے۔ کہنے لگے ادفعها فإنا لا نأكل الصدقہ، اسے ہٹا دو، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اگلے دن پھر کھجوریں لے کر گئے اور جا کر پیش کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیسی کھجوریں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے ہدیہ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دسترخوان بچھائیے، سب کھائیں گے۔ 2 نشانیاں ہو گئیں۔ پھر وہ گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے تو کندھوں کے درمیان جو سرمئی رنگ کا گوشت ابھرا ہوا تھا، جسے مہر نبوت کہتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی گزشتہ آسمانی کتابوں میں تھا، آخری نبی کی جسمانی نشانیوں میں سے۔ تو انہوں نے چوما مہر نبوت کو اور اسلام قبول کیا۔ تو جو بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، اس لیے سید کو صدقہ زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، اور طرح اس کی مدد کر سکتے ہیں، عطیہ کہہ کر، گفٹ دے کر، اور طریقوں سے، لیکن صدقہ زکوٰۃ ان کو نہیں دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل محمد کی خصوصیت بتائی سید کی، لیکن میں بتا رہا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر سید ذات کو بہت ایک مقام دیا جاتا ہے، بہت ضروری، بہت اچھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنو ہاشم کے علاوہ اپنی بیٹیوں کی شادی کی، سید خاندان سے ہٹ کر اپنی بیٹیوں کی شادی۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو امیہ میں سے تھے، یہ بنو ہاشم میں سے تھے ہی نہیں، اور بنو امیہ بنو ہاشم میں، بنو عباس میں کتنا آپس میں دوری رہی، آپ حضرات کو تاریخ معلوم، لیکن اپنی بیٹی ایک بنو امیہ میں، پھر وہ انتقال کر گئی، پھر دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی۔ اس لیے ایک تو یہ گزارش کہ شادیاں کرتے وقت ذات برادریوں کی تقسیم، اس کو پہچاننا، اس کو معلوم کرنا، اس کو بتانا کوئی بری بات نہیں، بلکہ یہ تعارف کے لیے ہے، لتعارفوا۔ اللہ ہی نے ان قبیلوں، خاندان و برادریوں کو بنایا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانے، تعارف مقصود ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ انسان جب میں اس کو قبیلوں اور برادریوں میں تقسیم کروں گا تو یہ انہی قبیلوں اور خاندان اور برادریوں کو عزت اور ذلت کا معیار بنا لے گا۔ چنانچہ اسی آیت نمبر 13 میں، سورہ حجرات کی اسی آیت نمبر 13 میں جہاں اللہ نے کہا کہ میں نے بنائے ہیں قبیلے، خاندان، برادریاں، وہاں اللہ نے پھر ایک اور بات بھی فرما دی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ متقی ہے، زیادہ اللہ کی بات کو مان کر زندگی گزارنے والا، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا۔ اور یہ مسلمانوں کے درمیان خاص طور پر یہ بر صغیر کے اندر جو ذات اور پات کی تقسیم میں عزت اور ذلت کا معیار آیا، یہ ہندوؤں کی طرف سے آیا، ہندو مت کی طرف سے۔ ہندوؤں کے ہاں آج بھی ذات پات کی تقسیم 4 ذاتوں میں بنیادی طور پر تقسیم کرتے ہیں وہ انسانوں کو، ہندوؤں کو۔ سب سے اونچی ذات برہمن کی، اور اس سے نچلی ذات کھتری، اس سے نچلی ذات ویش، اس سے نچلی ذات شودر، برہمن، کھتری، ویش، شودر۔ برہمن بہت اونچی ذات، شودر ہے ہندو لیکن گھٹیا ذات۔ آج بھی اس سیکولر کہلانے والے انڈیا کے اندر بڑے اسٹیشنوں کے اندر اب ختم کر دیا دباؤ کی وجہ سے، عالمی دباؤ کی وجہ سے،
ورنہ باقی تمام اسٹیشنز پر آج بھی انڈیا کے اندر یہ صورتحال ہے کہ اسٹیشن کے اوپر ٹینکی بنی ہوئی ہے پانی پینے کی، تو ایک ٹوٹی کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ برہمن کے پانی پینے کی جگہ، اور ایک کے اوپر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ شودر کے پانی پینے کی جگہ، یعنی جس جگہ سے برہمن پانی پیتا ہے وہاں سے شودر پانی بھی نہیں پی سکتا۔ برہمن جو ہے وہ جہاں شادی کرتا ہے، جہاں رشتے کرتا ہے، وہاں شودر رشتے نہیں کر سکتا۔ برہمن جو کاروبار کرتا ہے اس میں شودر شریک نہیں ہو سکتا، شودر ملازم ہوگا، گھٹیا ملازم، اس کی عزت کچھ نہیں ہوگی۔ اور آج انڈیا کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے، اس کی پریشانیوں میں سے جو اندر کی پریشانیاں ہیں جو میڈیا میں نہیں آتی، کیونکہ میڈیا بھی ان کے ہاتھوں میں ہے، جو بڑی پریشانی ہے جس کی وجہ سے آج وہ مسلمانوں سے الرجی ہیں، وہ یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتا ہے شودر کو، مسلمان شودر کو یوں کہتا ہے تم صرف اتنا کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد ہماری بیٹیوں سے تم شادی کر سکتے ہو، ہمارے کاروبار میں شریک ہو سکتے ہو، ہمارے خاندان کا فرد بن سکتے ہو، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہو، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا جب تم یہ کلمہ پڑھ لو۔ چنانچہ دھڑ دھڑ شودر اسلام قبول کر رہے۔ اچھا، ہندوؤں کے ہاں دنیا کے اندر دو مذہب ایسے ہیں جو بائی برتھ ہوتے ہیں، اس لیے وہ بڑھتے نہیں ہیں۔ صرف دو مذہب ایسے ہیں جو پیدائشی ہو سکتے ہیں، بس کنورٹ ہو کر نہیں، آپ تبدیل ہو کر نہیں ہو سکتے، ایک یہودی اور ایک ہندوازم۔ یہودی پیدائشی یہودی ہوتا ہے، کوئی دوسرے مذہب والا یہودی ہو جائے گا اس کو وہ یہودی نہیں کہیں گے، یہودی ہمیشہ پیدائشی، ماں باپ یہودی، اس سے پیدا ہونے والا بچہ یہودی۔ ہندو مت کے اندر بھی یہی چیز، ماں باپ ہندو تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ہندو، اور اگر کنورٹ ہو کر آتا ہے تو شودر۔ اس لیے وہاں جتنا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ ہندو مت قبول کریں، ہندو مذہب قبول کریں یا ہمارے ملک سے نکل جائیں، وہ جب ہندو ہو بھی جائے گا تو شودر رہے گا، برہمن کبھی نہیں بن سکے گا۔ آج وہ انڈیا کے مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلہ، اندر کا مسئلہ، وہ یہ والا ہے کہ ہندو مسلمان ہو رہا، وہ شودر مسلمان ہو رہا اور اسلام قبول کر رہا۔ جتنا دنیا میں آپ دیکھیں گے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں بھی خوب اضافہ ہو رہا، لیکن اس کے باوجود کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی، کئی ارب تعداد ہو گئی مسلمانوں کی، اس کے ہوتے ہوئے مسلمان کمزور کیوں ہیں؟ ایک تو یہ بات سمجھانی تھی کہ آج مسلمان جو کمزور ہوا اس ایک وجہ سے کہ اس نے عزت اور ذلت کا معیار دین کے بجائے کسی اور چیز کو بنایا، اور ہمارے معاشرے کے اندر مالدار اور غریب، یہ ایک اور عزت اور ذلت کا معیار ہمارے سامنے آیا، جس کی وجہ سے مسلمان پستا چلا گیا۔ مالدار غریبوں میں شادی نہیں کرتے، غریب مالداروں میں شادی نہیں کرتے، لڑکے والے بھی دیکھتے ہیں، لڑکی والے بھی دیکھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں، ان احادیث میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ تلاش کرتے ہوئے بتایا کہ کیا چیزیں سامنے رکھنی چاہیے، تو فرمایا کہ لوگ 5 چیزیں سامنے رکھتے ہیں رشتہ تلاش کرتے وقت۔ اب دیکھیے کہ خرابی کہاں آتی ہے، کہاں سے مسلمان کمزور ہوتا ہے، کہاں سے مسلمان کا پورا معاشرتی ڈھانچہ کمزور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ انسان رشتہ کرتے وقت 5 چیزوں کو دیکھتا ہے۔ نمبر 1 اس کا دین، اس کا دین مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ نمبر 2
اس کا اخلاق، اس کا کردار۔ نمبر 3 حسب و نسب، خاندان۔ نمبر 4 شکل و صورت۔ نمبر 5 مال و دولت۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سب میں سے دین کو سب سے زیادہ اہمیت دو، دینداری کو اہمیت دو، کہ یہ مسلمان ہے، اسلام کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت مشکل کہ یہ بات دیکھنا، کئی دفعہ رشتے ہو جاتے ہیں اور رشتے ہونے کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو قادیانی نکلا، وہ تو فلاں نکلا، وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ اور باہر کے ملکوں کے اندر تو یہ بے تحاشا کہ نوجوان نسل کے اندر اب 2 چیزیں، لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی 2 چیزیں آ گئی، ایک مال و دولت، ایک شکل و صورت۔ آج نوجوان صرف 2 چیزوں کو دیکھ رہا، ایک مال و دولت، ایک شکل و صورت۔ ہاں، ماں باپ جب رشتہ تلاش کرنے جاتے ہیں تو پھر وہ واقعی وہ دیکھ لیتے ہیں کہ حسب و نسب، خاندان اور اس کے ساتھ اخلاق و کردار۔ آج یہ انسان ان چیزوں میں سے بھی اگر عزت کا معیار ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ، یہ انسان کتنا دین پر عمل کرنے والا ہے اتنی زیادہ اس کی اہمیت۔ اور معاشرہ کمزور کیوں پڑتا ہے؟ جب وہ دین کو اہمیت نہیں دیتا اور چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، صرف روپے اور پیسے کو دیکھا رشتے کرتے وقت، تو ایسی صورت کے اندر پھر معاشرہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ گھرانے کمزور، وہ خاندان کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جو صرف شکل و صورت اور روپے پیسے کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنے اور اسی کو عزت دیتے ہیں۔ اور اتنے مسلمان اتنی بڑی تعداد ہوتے ہوئے پھر کیوں کمزور ہوئے؟ کیوں کمزور ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو آپ حضرات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اب اس وقت، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم مسلمانوں کی طرف مختلف قوموں کو دعوت دی جائے گی کہ آؤ ان کو کھا جاؤ۔ آگے تشبیہ بھی، مثال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت عجیب دی، کما تداع الآکلۃ الی قصعتھا، جیسے کہ کھانا کھلانے والی اپنے پیالے کی طرف بلاتی ہے کہ آؤ ان کو کھا جاؤ۔ تو صحابہ نے بھی اس وقت سوال کیا جو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے، اتنے کم ہو جائیں گے، اتنے تھوڑے سے ہوں گے تعداد میں کہ ہمیں کہا جائے گا آؤ کھا جاؤ ان کو، تھوڑے سے تو ہیں؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ہماری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ پھر صحابہ نے کہا پھر کیوں ایسا کیوں ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے کہا جائے گا ان کو کھا جاؤ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للوہن، واو ہے نون، وہن کی وجہ سے، عربی میں وہن کہتے ہیں کمزوری کو، للوہن کمزوری کی وجہ سے۔ ظاہر صحابہ کو عربی آتی تھی۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل وہن، یہ کمزوری کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے خلاف یوں کہا جائے گا آؤ ان کو کھا جاؤ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للوہن، وہن کی وجہ سے۔ صحابہ نے آگے سے سوال کیا کہ وہ وہن اور کمزوری کیا ہے؟ مشکات شریف میں حدیث موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کمزوری امت مسلمہ کی اس وقت مسلمانوں کی تعداد جب بہت زیادہ ہو جائے گی، اور ان کے اندر کمزوری کیا پیدا ہو جائے گی؟ 2 چیزوں کی وجہ سے، حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک دنیا کی محبت اور ایک موت کو ناپسند کرنا، ایک دنیا کی محبت اور ایک موت کو ناپسند کرنا۔ کوئی قرآن حکیم کو جلائے، کسی ملک میں واقع ہو جائے، ہم اس ملک کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، کریں گے بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر پیسہ آنا بند ہو جائے گا، ڈالر آنے بند ہو جائیں،
وہ فلاں یورپی یونین ہے وہ ہمارے خلاف ہو جائے گی اور ہمیں پیسہ نہیں ملے گا، اور اگر ہم نے یوں کیا تو پھر ایسی صورت میں موت کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر مسلمان ڈر گئے، یہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اگر تم ذرا بولو گے زیادہ اونچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کی اس کمزوری کو بتایا. میں نے پھر کہا کہاں سے شروع ہوئی بات کہ ہم آپس میں رشتے کرتے ہیں تو عزت اور ذلت کا معیار یہ خاندان، یہ قبیلے، برادریاں. ہم شادیاں کرتے ہیں، بنیاد ہماری خاندانی، تو پیسے کو اہمیت دیں گے، مال و دولت کو اہمیت دیں گے. ہم زندگی کے اندر باقی وقت میں جائیں گے تو ہمارے منہ سے، پڑھے لکھے قابل انسانوں کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، بہت قابل لوگ، جناب پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہو جائے گا، پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہو جائے گا، پیسہ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، پیسہ ہوگا تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ کا بیچ میں نام نہیں ہوتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا، نہیں، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے. اس پیسے کا نام چاہے ڈالر رکھ دیں، چاہے روپیہ رکھ دیں، چاہے کچھ اور رکھ دیں، یورو رکھ دیں، پاؤنڈ رکھ دیں، جو بھی رکھ دیں، پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا. دین نہیں ہوگا کوئی حرج نہیں. اس انسان کے اندر سے دین ختم ہو جائے کوئی حرج نہیں. اس انسان کے اندر دنیا کی محبت اتنی ہو جائے. یہاں یہ عرض کرتا چلو کہ بہت سے حضرات کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی، کیا پھر دنیا نہیں کمانی چاہیے؟ کیا پھر اچھی گاڑی نہیں رکھنی چاہیے؟ کیا پھر اچھا گھر نہیں بنانا چاہیے؟ کیا پھر فیکٹری نہیں بنانی چاہیے؟ کیا ایک فیکٹری ہو تو دوسری نہیں بنانی چاہیے؟ کیا یہ دنیا کی محبت ہوتی ہے؟ کیا ترقی کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ایسے الجھے ہوئے سوال ہیں کہ جس سے انسان بہت الجھتا ہے. دنیا کی محبت جس کی وجہ سے آج انسان دنیا بھر میں ذلت و رسوائی سے مسلمان وقت گزار رہا، کہ دنیا کی محبت ہوتی کیا ہے. بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا، بہت واضح الفاظ. ہر انسان اپنا تجزیہ کر سکتا ہے کہ میرے اندر دنیا کی محبت ہے یا نہیں. دوسرے پر فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں. ہمارے ہاں یہ بڑی ایک عجیب بیماری ہے، ہمیں جب باتیں معلوم ہو جاتی ہیں تو پھر ہم دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہیں. وہ دیکھو نا فلاں دنیا دار، اتنا بڑا عالم ہے، دنیا دار. وہ فلاں ہے، دیکھو اتنی واز کرتا ہے، دنیا دار. بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، اس تقسیم نے بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ ذلیل کیا. آج دیندار اور دنیا دار کی تقسیم ہے. بہت عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں. دیندار اور دنیا دار کی تقسیم پورا قرآن پڑھیں، پوری حدیث کے ذخیرے کا مطالعہ کریں، آپ کو کہیں یہ تقسیم نہیں ملے گی قرآن اور حدیث میں، ایک دنیا دار ایک دیندار. اور عجیب بات بتانے لگا ہوں، یہ تقسیم کہاں ہے؟ یہ تقسیم عیسائیت میں ہے. دیندار دنیا دار کی تقسیم عیسائیت میں ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ بھی کی گئی، کہ انہوں نے کہا ایک دیندار مذہبی طبقہ، اس کو ویٹیکن سٹی بنا دیا، پورا شہر آباد کر دیا، وہاں ایئرپورٹ بنا دیے، وہاں کا پورا صوبہ بنا دیا ویٹیکن سٹی کو، اور سارے دینداروں کو کہا ادھر چلے جاؤ، سارے مولوی ان کے، سارے مولوی یہاں رہو، بس ہم تمہیں چندہ دیں گے، عیسائیوں میں ہم تمہیں چندہ دیں گے، تمہارے کھانے پینے کا انتظام سارا ہمارا، یہ تم رہو اس شہر کے اندر، ہمیں دنیا کے اندر رہنے دو، جو مرضی کریں، بس ہم تم پیسے دے دیں گے، اور آ کر اتوار کو ہم عبادت کر لیا کریں گے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشوا دینا، بس. ہم دنیا دار باہر رہنے والے اور ویٹیکن سٹی کے اندر رہنے والے دیندار. میں نے بتایا یہ تقسیم عیسائیت میں ہے، اسلام میں نہیں ہے. کیا 100% دنیا دار شخص کیا 100% دیندار ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں. اس کا جواب ہے جی ہاں. دنیا دار کا مطلب کیا؟ دنیا رکھنے والا.
اس کے بعد بہترین گاڑی، بہترین گھر، بہترین فیکٹری، بہترین کماتا ہے، خوب کماتا ہے، کیا یہ شخص 100% دیندار بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں۔ کیسے؟ اللہ کے حکم کے مطابق حلال کماتا ہو، حرام نہ کماتا ہو، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کرتا ہو، جو فرائض اس کے ان کو پورا کرتا ہو، لوگوں پر ظلم نہ کرتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، دوسروں کا خون نہ چوستا ہو، اور پیسہ کماتا ہو حلال طریقے سے خرچ کرتا ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتا ہو، اس شخص کے اندر دنیا داری نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں۔ یہ دیندار بھی ہے، دنیا دار بھی ہے، 100%۔ اور دنیا دار جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے وہ دیندار بھی نہیں ہوتا۔ اور وہ شخص حب الدنیا، دنیا کی محبت رکھنے والا کون؟ کماتے وقت بالکل خیال نہ رکھے حلال ہے کہ حرام ہے، لوگوں کا خون چوس رہا ہے، بلیک مارکیٹنگ کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، مہنگائی کر کے، پتہ نہیں کیا کچھ کر کے، میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے، چوری کا ہے، رشوت کا ہے، کسی کا غبن کر کے ہے، کسی بھائی کا حق مار کے ہے، کسی وراثت میں حق مار کے، بس میرے پاس پیسہ زیادہ ہونا چاہیے، کہاں سے آتا ہے مجھے معلوم نہیں، اور جہاں اللہ نے خرچ کرنے کو کہا وہاں خرچ بھی نہیں کر رہا۔ یہ وہ ہے جس کے اندر دنیا کی محبت موجود ہے۔ اگر وہ خوب کما رہا، خوب ترقی کر رہا، کوشش کر رہا، دن رات کر رہا، حقوق اللہ حقوق العباد کو ادا کر رہا، اللہ کے احکامات کا خیال رکھ رہا، یہ اللہ کے نزدیک کامیاب انسان، یہ اللہ کے نزدیک کامیاب انسان۔ آج کی نشست میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ آج مسلمان ذلت میں کیوں گئے، عزت اور ذلت کا معیار اللہ نے کیا رکھا، اور کیا قباحتیں پیدا ہو گئیں امت مسلمہ کے اندر، اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر کیا خامیاں پیدا ہو گئیں جس کی وجہ سے آج اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی اتنے کمزور ہو گئے۔ اس کا واحد حل کہ امت مسلمہ آپس کے تمام جھگڑوں کو ختم کر کے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا لا تنازعوا فتفشلوا، تم آپس میں مت جھگڑو تم کمزور ہو جاؤ گے، یہ ایک اور کمزوری کی وجہ ہے، آپس میں لڑنا اور اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنا۔ آج یہ انسان اللہ کے احکام پر، قرآن کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دے، پوری امت قرآن کے تمام احکام پر عمل کرنا شروع کر دے، قرآن کو سمجھنا شروع کر دے۔ بہت دعوے سے عرض کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں کسی انسان کو یہ پھر نہیں، اس بات کی ہمت نہیں ہو سکے گی کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے قرآن کو جلانے کی کوشش کرے، اس کی بے حرمتی کی کوشش کرے۔ جب انسان نے خود قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن سے دور ہو گیا، کہلانے کا صرف نام کا مسلمان ہو گیا، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی اس کے اندر آ گئی، اتنی بڑی تعداد ہوتے ہوئے بھی اتنا کمزور ہو گیا، کہتے ہیں آؤ کھا جاؤ ان کو، ختم کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ذلت اور کمزوری سے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ قرآن حکیم کو سمجھنے اور سنت نبویہ پر اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔